3 جانب پہاڑ ہیں، ایک جانب میدان تھا جہاں خندق کھودی گئی۔ مکہ شریف کے چاروں طرف ہی پہاڑ ہیں۔ 18,500 فٹ لمبی خندق کھودی گئی ہے، وہاں 7 مساجد بھی ہیں۔ وہاں آپ بھی جا کے دیکھو 7 مسجدیں بھی ہیں۔ 18,500 فٹ خندق کھودی گئی جس کی گہرائی تقریباً 8 فٹ تھی اور چوڑائی 15 فٹ تھی، لیکن کفار کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا ابن ود، وہ 1000 کے برابر مانا جاتا تھا اس کی طاقت، اتنا شاذور تھا وہ۔ واحد بندہ ہے ابن ود جس نے اپنے گھوڑے سے وہ کراس کر گیا خندق کو پورے لشکر سے۔ 30,000 کا لشکر ہے، کفار نے پورا زور لگایا، یہ واحد ایک سپہ سالار اس نے خندق کو کراس کیا اور کہتا ہے حل میں مبارز، آج ہے کوئی ماں کا لال میرا مقابلہ کرنے والا؟ کوئی نہیں بول رہا۔ دوسری دفعہ پھر جب 30 دفعہ کہا، حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ذرا مجھے اجازت دے نا۔ سرکار خوش ہوئے، اپنا ماما شریف باندھا سرکار کے، سرکار نے حضرت علی شیر خدا کے سر کے اوپر اپنی تلوار دی ہے، فرمایا علی میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں اور دشمن کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جب گئے نا میدان میں، حضرت علی شیر خدا کا یہ ایک اصول تھا بہادری کا، آپ دشمن کو 3 جانیں دیتے تھے، کوئی فتویٰ نہ لگا دینا جان دینے والا اللہ، لیکن یہ مجازن ہے۔ پہلے اسے فرماتے تھے کہ تو کلمہ پڑھ لے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی 3 زندگیاں دیتے ہیں حضرت علی شیر خدا ہر بہادر کو، یہ آپ کا اصول تھا۔ اللہ زندگی دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ مجازن استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ذاتی ہے، لیکن اللہ کے انبیاء کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء کی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ کسی کی ذاتی مانو گے تب بندہ مشرک ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے اپنے دشمن کو کہ جاؤ چلے جاؤ، پہلے فرماتے جاؤ کلمہ پڑھ لو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، پہلی زندگی ایک۔ پھر فرماتے اگر وہ کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھنا جاؤ پھر چلے جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، دوسری زندگی۔ اگر نہ جاتا پھر کہتے چلو پہلا وار بھی تم کر لو، یہ بھی زندگی ہے نا، پہلا وار بھی تم کر لو، میں روکوں گا پھر بعد میں وار کروں گا۔ یہی بات آپ نے اس سے کہی۔ امام زرقانی رحمہ اللہ کی بڑی کمال روایت نقل کرتے ہیں زرقانی شریف میں۔ ہم آتے ہیں کہ ایک دن پہلے، ایک رات پہلے جنگ خندق سے ابن ود نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑے شیر نے مجھے پھاڑ دی ہے، مجھے چیر پھاڑ دی ہے۔ اس نے گھر والوں کو خواب بتایا، اس نے کہا کہ بالکل جنگ پہ نہ جانا، لیکن وہ نام کے لالچ تھے، انہوں نے منع کیا کہ نہ جانا، لیکن وہ آ گیا۔ حضرت علی شیر خدا اپنے کشف کے ذریعے اس کے دل کو بانپ کے، انبیاء کا تو بڑا مقام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کو بھی علم غیب سے نوازا ہوا ہے، کہ جب اس نے بڑی ڈینگی ماری، بڑا کچھ کہا میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو آپ نے کہا کہ میں زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں، سمیتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے۔ اس نے وار کیا، آپ نے روکا، جب آپ نے وار کیا سرکار نے دیکھو آج مکمل ایمان کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو اس کو 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور دنیا کو بتلا دیا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے ذرا بخاری شریف کا حدیث ہے، مشکاۃ 525 کے اوپر بھی موجود ہے۔ یہ جنگ خندق ہوئی ہے 5 ہجری میں۔ اب آئیے ذرا 7 ہجری، خیبر سارا فتح ہو گیا،
ایک قلعہ کموس تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا خیبر کا. خیبر مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 میل دور ہے. سارا خیبر فتح ہو گیا، ایک قلعہ کموس وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اس کا جو محافظ تھا نا، وہ مرخب تھا، وہ بہت بڑا جوان تھا، اور وہ سر سے لے کے پاؤں تک لوہے کا لباس پہنتا تھا، اور دونوں ہاتھوں میں بڑے ہیوی گرز رکھتا تھا لوہے کے. اس کے مقابلے میں کوئی نہیں جاتا تھا. کافی حملے کیے لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا. اب دیکھیے سرکار کے علم غیب کی عظمت کے اوپر میں قربان جاؤں. اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤتین حاض الرایا غدن یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ و رسولہ. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. سرکار فرماتے ہیں لاؤتین حاض الرایا غدن، غدن کہتے ہیں ٹمارو کو، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا. یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھ پر اللہ یہ قلعہ فتح کرا دے گا. یحب اللہ و رسولہ، اور وہ ہستی اللہ سے بھی محبت کرتی ہے، اس کے رسول سے بھی. اور ایک روایت ہے کہ یحب اللہ و رسولہ، یہاں فاعل حضرت علی ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کا محبوب فاعل، وہاں اللہ اور اس کا محبوب اس سے پیار کرتے ہیں. اب ہر صحابی کی خواہش تھی صبح جھنڈا مجھے ملے. مقام سرکار نے بڑا بیان کیا ہے، یحب اللہ و رسولہ. صبح دن چڑھا، سرکار میں عین علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عین آتا ہے ویر کے لیے، کہاں ہیں؟ صاحب نے کیا حضور ان کی آنکھیں خراب ہیں. اشوب چشم میں، میں نے یہ نہیں پوچھا آنکھیں خراب ہیں، میں نے پوچھا عین علی بن ابی طالب. جب لایا گیا آنکھیں خراب تھی، اور صلی شریف فرماتے ہیں کہ اکثر میری آنکھیں دکھتی رہتی تھی. سرکار نے پاس بلایا، لعاب دہن لگایا، ساری عمر میری آنکھیں خراب نہیں ہوئی. فرمایا کہ ایک اور دعا کی، یا اللہ میرے علی سے گرمی سردی کو دور کر دے. کمال رحمت کا دریا بخایا. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی شریف خدا ہمارے پاس ہے نا، گرمیوں میں تو سردی کا لباس پہنا ہوا ہے، سردی میں آتا تو گرمیوں کا لباس پہنا ہوا ہے. ہم نے پوچھا فرمایا کہ میرے آقا کریم نے جب یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سردی بھی دور کر دی ہے، گرمی بھی دور کر دی ہے. میں گرمیوں میں سردی والا لباس پہن لیتا ہوں، سردی میں گرمی والا بھی پہن لیتا ہوں، اور ساری عمر کبھی آنکھیں خراب نہیں. آپ لے کر سرکار نے جھنڈا دیا، تلوار اپنی عطا فرمائی. ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے اور تلوار ہے، اور دل میں عشق خیر الانام ہے، زبان پہ نعرہ تکبیر ہے. جب گئے جا کے جھنڈا گاڑ دیا اوپر. وہ خیبر کا دروازہ 70 بندے نہیں اٹھا سکتے تھے، اپنے ایسے اٹھا کے رکھ دیا، اوپر جھنڈا گاڑ دیا. اب مرخب کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے مقابلے میں تو ساری عمر کوئی آیا ہی نہیں، میں اتنا شاد اور ہوں. تو آپ نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ حضرت علی شیر خدا کا میانہ قد تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا. اس نے کہا میں نے کلمہ نہیں پڑھنا. فرمایا کہ جاؤ، چلے جاؤ قلعہ چھوڑ کر. میں نہیں چھوڑنا، میں اس کا محافظ ہوں. میں آؤ پھر میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن یہ دیکھنا کہ سمعی تو نہیں امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے. اس نے وار کیا، آپ نے روکا. جب آپ نے وار کیا تو سر سے لے کے پاؤں تک بمال لوہے کے لباس ذرا کے ٹکڑے دو کر کے رکھ دیا. اب وہ کفار دے رہے تھے کہ ابھی ہمارا مرہب اٹھے گا. انہیں نہیں پتا کہ کام تمام ہو گیا کہ ابھی، لیکن انہیں کیا پتا کہ مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے.